کہ امام حسین کربلا کیوں گئے؟ ہم سب کے ذہنوں میں چند جوابات ہیں. آج ان جوابات کو ذرا گنیں کہ کیا جوابات ہیں. سب سے پہلا جواب یہ آتا ہے امام حسین کربلا یزید کے مقابلے میں گئے. وہ یزید کا مقابلہ کیوں کرنے گئے؟ کہ کیونکہ یزید شرابی تھا، یزید بدکار تھا، یزید دشمن دین تھا، اسی لیے امام حسین یزید کے مقابلے میں گئے. تو یہ سوال تو پھر ہمارے ذہنوں میں کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر حاکم شرابی ہو، حاکم بدکار ہو، تو امام پر واجب ہے کہ اس کے خلاف کیا کرے؟ قیام کرے. تو سوال یہ ہے کیا یہ وجوب صرف مولا حسین کے لیے تھا، بعد میں آنے والے اماموں کے اوپر نہیں تھا؟ پھر امام زین العابدین نے قیام کیوں نہیں کیا؟ پھر امام محمد باقر نے قیام کیوں نہیں کیا؟ پھر چھٹے امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ پھر ساتویں امام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پھر امام رضا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پھر امام حسن عسکری نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر کسی کا شرابی ہونا یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کے خلاف قیام کریں، تو یہ قیام صرف مولا علی کی زندگی میں کیوں ملتا ہے کہ اس بحاف پہ کہ یزید شرابی ہے، اس بحاف پہ کہ یزید زانی ہے، امام حسین سے مقابلے میں جا رہے ہیں؟ دوسری چیز، یزید حسین سے کیا چاہتے تھے؟ سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یزید امام حسین سے بیعت چاہتا تھا. بھئی یزید مولا حسین سے بیعت کیوں چاہتا تھا؟ کبھی یہ سوچا؟ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یزید اپنی حکومت کے لیے حسین سے بیعت چاہ رہا تھا، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کو ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت نہیں تھی. جس کی حکومت خطرے میں ہوتی ہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ لیتا ہے، لیکن جس یزید کی حکومت کھڑی تھی، فوج اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، یہاں باپ گیا بیٹا تخت پہ بیٹھ گیا، وہ صاحب حکومت بن چکا تھا، اسے مولا حسین کی بیعت کی ضرورت تو نہیں تھی. یا ایسا تو نہیں تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یزید جب تک حسین تیری بیعت نہیں کریں گے ہم تجھے نہیں مانیں گے، ایسی بات بھی نہیں تھی. بلکہ یزید اگر مولا حسین سے مقابلہ کر رہا ہے تو اپنی حکومت کو گرانے کی گویا کوشش کر رہا ہے. پھر اسے ضرورت کیا پڑی کہ امام حسین سے بیعت لے؟ دوسری چیز، جب یزید کو یزید کے باپ نے بتایا تھا کہ اے یزید حسین سے کبھی بیعت نہ لینا کیونکہ حسین کبھی تیری بیعت نہیں کریں گے، جب یزید کو یقین کامل تھا کہ حسین میری بیعت نہیں کریں گے، پھر یزید حسین سے بیعت لے کیوں رہا تھا؟ ان کی نسلوں کو پتا تھا نہ حسین کے بابا نے کبھی بیعت کی، نہ حسین کبھی بیعت کریں گے. تو بیعت کا ماجرا کیا تھا؟ دوسری بات، جب امام حسین کو پتا تھا کہ یزید کو میری بیعت کی ضرورت نہیں، امام حسین مدینے رکتے، لشکر بناتے، لشکر بنانے کے بعد یزید کے مقابلے میں جاتے. نہ حسین مدینے رک رہے ہیں. عبیداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا حسین رک جائیے، لشکر مضبوط بنائیے جائیے. اور عبیداللہ ابن زبیر نے کہا کہ حسین میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ ان کا ایک نواسہ ہوگا جن کو بھیڑ کی طرح ذبح کر دیا جائے گا، خوف ہے کہ وہ نواسے آپ نہ ہوں. تو مولا نے فرمایا تو باہر والا ہے، تجھے پتا ہے، میں گھر والا ہوں، مجھے تو سارے واقعات میرے نانا نے بتائے ہیں. پھر کہا مولا حسین جانا ہے چلے جائیے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے اپنے ساتھ بہنوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ آج تک دیکھا کوئی جنگ کے لیے جائے تو پوری فیملی کو لے کر جائے، آج تک دیکھا کوئی جنگ کے لیے جائے تو اپنی 4 سالہ بچی کو لے کر جائے، آج تک دیکھا کوئی جنگ کے لیے جائے تو اہل و عیال کو لے کر جائے. کہ حسین جانا ہے تو چلے جائیے، لیکن بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ بہنوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ امام حسین کا جملہ، میرا خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حسین کربلا جائے. یزید دشمن مولا حسین، مولا حسین دشمن یزید ہیں. امام کی اسٹریٹجی کیا تھی دشمن کے مقابلے میں، اور دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے مولا حسین کے مقابلے میں؟ جبکہ یزید کو پتا ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، پھر بھی بس ضد ہے بیعت لینے پر. دوسری چیز، اگر مسئلہ صرف حسین ابن علی تھے تو مولا کو قتل کر دیا، شہید کر دیا یزید نے، تو پھر ضرورت کیا پڑی کہ امام حسین کے لاشے کو پامال کیا رہے؟ بھئی آپ کا دشمن ہے، آپ نے دشمن کو مارا، راستے سے ہٹ گیا، بات ختم ہو گئی نا. لیکن پھر ضرورت کیا پڑی؟ صرف مولا حسین کو شہید نہیں کیا، شہید کرنے کے بعد مولا حسین کے سر کو قلم کیا، قلم کرنے کے بعد نو کے نیزہ پہ رکھا، اس کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، اس کے بعد سروں کو مسلمانوں کی بازاروں میں لے جا کر گھمایا گیا. کیا یزید اتنا بے وقوف تھا؟ اسے پتہ نہیں تھا اگر مسلمانوں کے بیچ میں جس محمد کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے نواسے کا سر میں بازاروں میں لے جاؤں گا تو کیا یہ لوگ میرے خلاف نہیں ہوں گے؟ کہ عوام کے جذبات میرے خلاف نہیں ابھریں گے؟ اگر کوئی بولتا ہے کہ مولانا یزید بے وقوف تھا تو وہ خود بے وقوف ہے کہ یزید